میں اکثر آپ کے ساتھ بابا جی پھول پیر کے بارے میں بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک زمانہ بابا جی کی محفلوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو ان کی محفلوں میں آل رسول کا ذکر ہوتا تھا، اور پھر بابا جی اخلاص عمل کی بات کرتے، سچائی اور نیکی اور طہارت اور اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے کہ جس سے انسان کی اخلاقی امپرومنٹ ہوتی ہے، اخلاقی طور پہ وہ بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ اقدار اور سچائی کی بات بتاتے تھے۔ وہاں پہ فرقہ پرستی کسی بھی قسم کی اس کے وہ ان کا وہ ایریا ہی نہیں تھا۔ ایکچولی ہی واز اے اسپرچول پرسن۔ تو میں نے خود یہ فیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ جیسے وہ میاں صاحب نے کہا ہے نا، میں نیوی میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں ان اچیاں تو جنہاں نیوی نال نبھائی۔ ایکچولی نیچ کے ساتھ نبھانے کے لیے اونچے کو خود نیچے آنا پڑتا ہے، نیچ اوپر نہیں جاتا ہے، نیچ تو نچلے لیول پہ ہی رہتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ بابا جی کے بارے میں کمنٹس مختلف لوگوں نے کیے، سم تھے وہ مطلب کچھ بہت ہی ہوسٹائل قسم کے، نیگیٹو بھی تھے۔ تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جس لیول کا کوئی آدمی ہوگا اسی لیول کی وہ بات کرے گا۔ اب ایک دفعہ سوکریٹیز جا رہا تھا، تو کسی بندے نے اس کی تعریف کر دی، سقراط رونے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس بات پہ آپ کیوں روئے؟ وہ تو تعریف کر رہا تھا۔ تو سقراط کہنے لگا کہ مجھے دکھ اس بات پہ ہے کہ اگر اس لیول کا آدمی میری تعریف کر رہا ہے تو میں خود کیا ہوں؟ مطلب کتا اندیش، کتا فکر، کتا نظر لوگ وہ بابا جی کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بیڈ کہ وہ اپنی ریالٹی کو شو کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں میں آپ کے ساتھ ایک پیریبل شیئر کرنا جا رہا ہوں، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک خاتون ملی، اور اس نے آرزو کی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے گا اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کر دیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا پیغام خالق کو پہنچایا تو آواز حق آئی کہ موسیٰ تو ہمارے رازوں کو نہیں جان سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس آئے اور اس عورت کو بتا دیا کہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب وہ عورت رونے لگی اور پریشان تھی، تو گلی سے ایک سادھو گزرتا ہے۔ سادھو کچھ یوں آواز لگا رہا ہے کہ جو ایک روٹی دے اس کو ایک بیٹا، جو دو روٹیاں دے اس کو دو بیٹے۔ تو کسی ہمسائے نے اسے کہا کہ روٹی دینے میں کون سی بڑی بات ہے، اس کو روٹی دے دو، تو ہو سکتا ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کچھ وہ گود کھری کر دیں۔ اب ٹائم گزرتا رہا۔ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں، تو دو پھول سے بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ تو موسیٰ ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کس کے بچے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں عورت کے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ ایسے ان کو بیٹے عطا ہوئے ہیں۔ تو اب وہ تیز تیز چلتے کوئی طور پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ گزارا کہ آپ نے میری بات نہ سنی اور اس کو بیٹے عطا کیے۔ تو خالق کی آواز آئی کہ موسیٰ، میں نے کہا تھا تو ہمارے رازوں کو نہیں پا سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کون سے راز ہیں؟ جب میں تیرا نبی ہوں، میرا کلمہ ہے، اس کے باوجود تیرے ابھی راز ہیں؟ تو مالک نے کہا ہاں یہ بھی راز ہیں۔ تو موسیٰ بضد ہوئے، اصرار کیا کہ مالک مجھے وہ راز بتا دیں۔ تو کہا کہ یہ راز کچھ ایسے ہے کہ آپ مرشد کو لے کے آؤ، اس کے بعد بات ہوگی۔ تو کہا کہ اب میں نبی ہوں، اس کے بعد میں کس کو مرشد مانوں؟ تو ذات نے کہا کہ صبح جو تمہیں پہلا آدمی ملے تم نے اس کو مرشد مان لینا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام صبح کا وہ جب اٹھے باہر نکلے تو سامنے جو ان کو نظر آیا وہ خود شیطان مجسم تھا۔ وہ خود شیطان تھا جو وہ کسی روپ بے روپ میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ موسیٰ تو میرا مرشد ہے۔ موسیٰ نے اس کو کہا کہ تو میرا مرشد ہے۔ اب شیطان جو ہے اس نے کہا آپ کو کچھ بھول ہو رہی ہے، میں تو شیطان ہوں، میں تو لوگوں کو راہ حق سے بھٹکاتا ہوں،
میں تو کسی کو سچائی کی طرف جانے نہیں دیتا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہی امر تھا اور تو میرا مرشد ہے۔ جب بات آگے کو بڑھی تو پھر شیطان گویا ہوا۔ وہ کہنے لگا دیکھو موسیٰ، نیکی کرنا یا نہ کرنا یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن بدی نہ کرنا۔ یہاں بابا جی ایک بات کہا کرتے تھے کہ مرشد کی حد یہ ہے کہ وہ انسان کو بدی اور برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے، ان کی طرف اس کو نہ جانے دے، اس کو یہ بتائے کہ سچائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ تو یہ ایک روحانی سفر کی بات ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کس طرح گرو کرتا ہے اور کیسے انسان اعلیٰ اقدار، اعلیٰ ویلیوز اور اعلیٰ زندگی کو حاصل کرتا ہے۔ یہ جہان نظر یہ وہی آتا ہے، لیکن چلتے چلتے یہ جہان دیگر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور ہی دنیا ہے، اور اس دنیا میں پھر جب انسان گرو کرتا ہے اس کی اخلاق، کردار، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی ڈیپ چیزیں ہیں کہ جب انسان کی اسپرچول گروتھ ہوتی ہے تو پھر انسان ذات سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اس میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے جہاں پہ اس کو نہ موت کا ڈر ہے، نہ کسی اور چیز کا خوف ہے، نہ زندگی میں کوئی پریشانی ہے۔ تو دیز ور دا تھنگس. تھینک یو. تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم.